السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ دوم کی 8ویں مشق یہ ہم پڑھیں گے چیپٹر میں سے۔ تو یہ بھی بالکل آسان سا سوال دیے ہوئے ہیں، آگے ہم ان کا جواب بنانا ہے، اور جواب کے اندر ہم نے مہینے کا نام ذکر کرنا ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ فی ای شہر یبدأ العام الدراسی، جو تعلیمی سال کون سے مہینے میں شروع ہوگا؟ فی ای شہر، کون سے مہینے میں یبدأ شروع ہوگا العام الدراسی تعلیمی سال؟ تو یبدأ العام الدراسی فی قانونی ثانی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جنوری کو کہتے ہیں کہ تعلیمی سال جنوری میں شروع ہوگا یا شروع ہوتا ہے۔ فی ای شہر تنتہی الدراسۃ، کہ پڑھائی کس مہینے میں ختم ہوتی ہے؟ تو تنتہی الدراسۃ فی شہر شباط۔ اب یہ شباط وہ مہینہ ذکر کر دیا، اس طرح نیچے ہے فی ای شہر تبدأ الاختبارات، امتحانات کس مہینے میں شروع ہوتے ہیں یا شروع ہوں گے؟ فی ای شہر تبدأ العطلۃ، چھٹی کس مہینے میں شروع ہوگی؟ فی ای شہر تسافر، تم کس مہینے میں سفر کرو گے؟ اب دیکھیں جو اوپر والے ہیں نا، یہ العطلہ تک، ان کے اندر آپ نے صیغہ یہی جو ہے نا آگے جواب کے اندر استعمال کرنا ہے، لیکن یہ جو ہے نا فی ای شہر تسافر، اب یہ جو ہے نا اسافر آ جائے گا، اسافر فی شہر ینایر لگا لیں، یا جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نیچے فی ای شہر تعطل المدارس، مدارس کب کس مہینے میں بند کیے جائیں گے؟ فی ای شہر تعطل المدارس، کس مہینے میں یا کون سے مہینے میں مدارس کھولے جائیں گے؟ فی ای شہر ولدت، کس مہینے میں پیدا ہوا؟ تو اس کے جواب کے اندر ولدت لگا کر آگے مہینہ جو بھی آپ بتانا چاہیں۔ فی ای شہر تخرجت من الجامعۃ، تم جامعہ سے کس مہینے میں فارغ التحصیل ہوئے؟ تخرجت مطلب تھا فارغ التحصیل ہونا، یہاں پہ آ جائے گا تخرجت، آ جائے گا واحد متکلم کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ اور فی ای شہر تتزوج، تم کس مہینے میں شادی کرو گے؟ تو اتزوج لگا کر آگے فی شہری جو بھی آپ مہینے کا نام لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جملے مکمل ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا، اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔